جی ویلکم بیک ناظرین. جی ہم امجد صاحب جی اب بریفلی مجھے یہ بتائیں کہ ہم اس پالیسی کو جس طرح 20% اور 30% آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں نا، میں اب بھی کہہ رہا ہوں، میں نے نیپرا میں بھی کہا تھا اور مختلف فورم پر میں نے خود سوال ریز کیا تھا کہ ایک را سائٹ ہے، اس را سائٹ کو ایڈورٹائز کیا جاتا ہے اور 6 انویسٹر آ جاتے ہیں، لیٹ اس ایزیوم کرتے ہیں، اور ان کو کہا جاتا ہے جی کہ آپ فیزیبلٹی اسٹڈی بنائیں. 6 میں سے لیٹ سے 4 ریفیوز ہو جائیں گے کہ جی ہم کس طرح بنائیں، یہ رسک ہم نہیں لیتے. 2 آگے جی انہوں نے بلائنڈ فیتھ کرتے ہوئے 2 نے کر دیا. اب 2 میں سے فیزیبلٹی جس کی اپروو ہوئی اور اس کی لیس کاسٹ ہے، اور فیزیبلٹی پر ایوریج $1 ملین خرچ ہو جاتا ہے منیمم. وہ 2 ملین بھی ہوتا ہے لیکن 1 ملین سے نیچے نہیں. $1 ملین خرچ کر کے تو میری فیزیبلٹی اسٹڈی سے آپ کی فیزیبلٹی اسٹڈی اپروو ہو گئی، چونکہ آپ کا لیس ٹیرف ہے، لیس کاسٹ ہے. اب مجھے کہا گیا کہ جی آپ اپنے پیسے آپ سے لو، تو میں آپ کے پیچھے وہ $1 ملین لگا کر تو آپ کے پیچھے چلتا رہوں گا پورا سال کہ اچھا جی میرے پیسے وہ فیزیبلٹی کے دے دے. از دیر اینی سینس کہ جی کیا وہ پیسے مجھے ریفنڈ ہو جائیں گے، یا کیا میں وہ اس رسک پہ، اس بیسس پہ، اس ایزمپشن پہ میں پیسے انویسٹ کروں گا؟ آپ نے صحیح بات کی نشاندہی کی، اور اس پالیسی کے حوالے سے ایک اور بڑی خطرناک انوملی ہے، میں اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا. وہ ہے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ اگر آپ کوئی ڈیل اسٹرائک کرتے ہیں تو اس کی پرائمیسی ہوگی، یعنی اس کو آپ کاسٹ پلس ٹیرف دے سکیں گے. وہ AEDB میں ایز اے انسالیسیٹیڈ پروجیکٹ آ سکتا ہے بشرطے کہ آپ اس کو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کریں. اب مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ نے کہ اگر کوئی انویسٹر یہاں آ کے فیزیبلٹی اسٹڈی پہ پیسے لگاتا ہے، وہ کیوں لگائے گا جب اسے پتہ ہوگا کہ لو ڈیمانڈ میں اگر کسی بھی جگہ پہ G2G ڈیل کہیں پہ ہو گئی تو وہ چھوٹا سا اسپیس رینیویبل کے لیے کریٹ ہو گیا، وہ تو وہاں سے فل ہو جائے گا. بالکل. تو میں یہاں پہ فیزیبلٹی اسٹڈی پہ اپنا پیسہ کیوں لگاؤں؟ دوسری چیز یہ، اگر آپ نے ایسا کرنا بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ڈیل کی پرائمیسی ہو، اس کو کم از کم پالیسی فریم ورک کے اندر نہ ڈالیں، کیونکہ آپ نے پورے پروسیس کو مشتبہ کر دیا. آپ نے یہ بتا دیا کہ آپ ڈسکرمنیٹ کر رہے ہیں، آپ امتیاز برت رہے ہیں G2G والے اسپانسر میں اور آپ کا جو کنونشنل اسپانسر جو آ رہا ہے. پھر اس میں ایک اور بات کی گئی ہے کہ جی وہ G2G والا ٹیرف جو ہوگا وہ ہم دیکھیں گے کہ کمرشلی جو ٹیرف آئے گا اس سے کم ہونا چاہیے. تو آپ اس چیز کو مان رہے ہیں کہ پولیٹیکل بارگین کو آپ ویٹیج دے رہے ہیں، کیونکہ کنٹری ٹو کنٹری جب آپ جائیں گے آپ کہہ رہے ہیں کہ کمرشل سے نیچے ٹیرف آئے، تو اس کا مطلب ہے آپ کنٹری بارگین کو بھی مان رہے ہیں کہ جی 2 کنٹری کے درمیان جو پولیٹیکل بارگین ہوئی اس کی سپریمیسی ہوگی. تو یہ آپ کی انڈرنیتھ پالیسی ہوتی تب تو ٹھیک تھا. پالیسی فریم ورک کے اندر جب آپ یہ چیز ڈالتے ہیں تو آپ پورے پروسیس کو جو پوری دنیا دیکھ رہی ہے، انویسٹرز دیکھ رہے ہیں، اس کے نظر میں اس کو شبیہ بنا دیتے ہیں. پھر یہاں پہ فیزیبلٹی اسٹڈی کے لیے کوئی نہیں آئے گا. وہ کیوں آئے گا؟ کیوں آئے گا؟ بالکل صحیح. اچھا جی آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ اس پالیسی کا جو بیک گراؤنڈ ہے جی یا اس کے جو آرکیٹیکٹ ہے جی وہ کون سے لوگ ہیں، کس طرح؟ بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے جی. میں آپ کو سب سے پہلے تو یہ بتاؤں کہ جب 2006 کی پالیسی بنی تھی اس پہ کوئی ٹائم ٹیگ نہیں تھا کہ یہ اتنے سال کی ہوگی یا اتنے سال کے بعد ایکسپائر ہوگی. 2013 میں بگیس کا فریم ورک، بگیس پروجیکٹ ہے کیپٹیو پاور، اس کا جو فریم ورک لے کے ECC کی پاس گئے کہ جی اس کو آپ اس پالیسی کا حصہ بنا دیں، تو وہاں پہ اس چیز کو لکھا گیا کہ جی اس پوری پالیسی کی جو لائف ہے وہ مارچ 2018 تک ہوگی. دنیا بھر میں ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ 5 سال کے بعد گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہوں گی اور اس کے اندر یہ پالیسی فٹ ہوگی یا نہیں ہوگی. تو یہ چیز تھی. ہاں یہ ہو سکتا تھا کہ آپ اس کو ریویو کرتے، لیکن آپ ریسائنڈ کر دیا، اور یہ میرا خیال ہے کسی غلط فہمی کی وجہ سے ہوا، ادروائز آپ اس طرح سے نہیں کرتے. اچھا پھر دوسرا اس کا بیک گراؤنڈ کہ ہم نے کوشش کی، میرے ٹائم میں ہم نے یہ کوشش کی کہ جب تک نئی پالیسی نہیں آتی آپ اس کو کنٹینیو کریں، یا کم از کم اس کے آپ فالٹس بتائیں کہ جی کیوں نہیں. انہوں نے اس لفظ کو صرف لیا کہ جی وہ ECC کا ڈیسیژن تھا کہ اس پالیسی نے 2018 میں ختم ہونا تھا تو وہ ختم ہو گئی. بھائی اس کو ریویو تو کرو. یہ پالیسی آپ کو 1900 میگا واٹ دے رہی ہے، اور وہ میں ایک اور چیز تصحیح کروں کہ اس پالیسی کے اندر جتنے بھی اس کے خد و خال ہیں، فیچرز ہیں، وہ سارے کے سارے پچھلی پالیسی کے اندر موجود تھے. یہی بیڈنگ کا آپشن پچھلی پالیسی میں موجود تھا، یہی دوسرے آپشن پچھلی پالیسی. اور IG سیپ کا ریویو کو انہوں نے ڈالا کہ جی ہم IG سیپ کو ریویو کر کے آگے بڑھیں گے. تو پچھلی پالیسی کے اندر IG سیپ تو نہیں تھا، لیکن گورنمنٹ پلاننگ کا لفظ تھا کہ جو پلاننگ ہوگی اسے تو پھر اس میں جو اس نئی جو انڈکشن ہوئی ہے وہی یہ جو ٹیرف اور بڈنگ اور یہ چیزیں، صرف ایک چیز، ایک بنیادی چیز جو ہوئی ہے کہ آپ نے ٹیرف آپشنز گورنمنٹ کے ختم کر دیے ہیں. گورنمنٹ کو آپ نے بالکل نیرو اسٹیٹمنٹ ڈال دیا ہے کہ آپ کے پاس صرف ٹیرف کا ایک ہی آپشن.
مجھے آپ دنیا میں ایک مثال بتا دیں جہاں پہ آپ نے ایسی پالیسی جس میں براڈ کوشچنس ہوں آپ نے اسکویز کر کے ختم کر کے آپ نے گورنمنٹ کو ایک بند گلی میں چھوڑ دیا. کل کوئی آپشنز فیل ہوتے ہیں جس کے رسک موجود ہیں جو کہ کمپلیکس پروسیس ہے تو آپ کے پاس دوسرے ٹیرف کا کوئی آپشن. اچھا یہ بتائیں کہ انہوں نے اس پہلی پالیسی میں تو ہائیڈرو اسمال ہائیڈرو اس کا ایک پارٹ تھا تھے جی اب انہوں نے بالکل ہی ختم کر اچھا یہ بھی سن لیں کہ ہوتا یہ ہے کہ یہ بھی ایک گلوبل پریکٹس ہے کہ پروجیکٹس بلو 50 میگا واٹ اس کو رینیوبل انرجی کے خانے میں ڈال دیا جاتا ہے. ADB ایکٹ کے اندر بھی آپ نے مائکرو ہائیڈرو کا تذکرہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ADB کا مینڈیٹ ہے, یا تو آپ اس ایکٹ کو ختم کرائیں یا اس میں چینج کروائیں. اچھا اس کی ایکسکلوژن کی مجھے سمجھ نہیں آتی کیونکہ ADB یہ کام پہلے بھی کر رہا تھا اور میرا خیال ہے کہ اس کا ایک کانسٹیٹیوشنل جو تھا اس کا مینڈیٹ بھی تھا. اس کو نکالنے سے ایک نقصان یہ ہوا ہے کہ اگر آپ نے مائکرو ہائیڈرو یا اسمال ہائیڈرو پروونشل گورنمنٹ کے حوالے کر دیا تو کیا ان کی اتنی کریڈٹ وردینس ہے کہ وہ اتنی انویسٹمنٹ ان پروجیکٹس پہ لے کے آئیں گے فیڈرل گورنمنٹ کے بغیر, جبکہ آپ نے فیڈرل گورنمنٹ کی پالیسی میں اسمال ہائیڈرو کا تذکرہ تک کرنا مناسب نہیں سمجھا. یہ وہ چیزیں جو میرے حساب سے انکمپریہنسبل ہیں. اپنے ناظرین کو بھی یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ 2002 پالیسی میں بھی یہی جو آپشن تھا لیس دین 50 میگا واٹ اسمال ہائیڈرو کا پروونسز کو دے دیا گیا. اب پروونسز نے جب یہ ایکسیپٹ کر لیا کہ ہم لیس دین 50 میگا واٹ ڈیولپ کریں گے تو 2002 سے 2020 تک نٹ اے سنگل کلو واٹ آور کسی پروونس میں نہیں بن سکا, اس لیے کہ نہ ان کے پاس کیپیسٹی اور کیپیبلٹی تھی PPA کرنے کی, IA کرنے کی, اور نہ ہی ان کا ایویکیویشن آف الیکٹریسٹی کا پروویژن موجود تھا, اور نہ ہی وہ ساورین گارنٹی دے سکتے تھے چونکہ 50 میگا واٹ یا 40 میگا واٹ مینس کہ $80 ملین کو کون سا پروونس جو ہے وہ ساورین گارنٹی کرے گا. تو پتہ چلا 2002 کی پالیسی جو تھی وہ فیل ہو گئی اسمال ہائیڈرو کے حوالے سے, اور اس کو دوبارہ پھر ریورٹ بیک کیا گیا آفٹر 18 ایئرس. گورنمنٹ نے ریئلائز کیا, یہ 2013 میں ریئلائز ہوا, ان کو دوبارہ ریورٹ بیک کیا گیا, PPIB کو بلایا گیا اور ان کو کہا گیا کہ آپ پروسیس کریں جس طرح لارج پروجیکٹ کرتے اسی طرح اسمال ہائیڈرو بھی آپ پروسیس کریں, اور PPIB نے پھر انیشیٹو لیا اور وہ چیزیں آگے آئی. آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ پچھلی پالیسی کے اندر جو بڈنگ پروسیس تھا اس میں پروونشل گورنمنٹس کو بھی شامل کیا گیا اور ADB کو بھی اس میں ابلیت دی گئی کہ ADB یہ بڈنگ پروسیس کرے گا. اس پالیسی کے اندر ADB کا وہ رول بھی ختم ہے, یعنی آپ بڈنگ بھی پروونشل گورنمنٹس ہی کریں گی, اس کو پروسیس بھی وہی کریں گی. تو اٹس مین کہ ہم 2002 پالیسی کو دیکھتے ہوئے اور اس پالیسی کو سامنے رکھتے 98 کو بھی سامنے رکھیں اور 98 کو بھی سامنے رکھتے ہوئے کمپلیٹ فیلئر ہے, تو ہم عمران خان صاحب کو مبارکباد آج سے دیتے ہیں کہ جناب آپ کی یہ پالیسی جس آرکیٹیکٹ نے اس کو ڈرافٹ کیا ہے, اس کو اپروو کیا ہے اور آپ سے آ کر اپروول لی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سلام پیش کریں اور ان کو ہار ڈالیں کہ آپ کی ناکامی میں یعنی انرجی میں رینیوبل انرجی میں آپ کو ناکام کرنے کے لیے یہ پہلا پتھر پہلی اینٹ رکھ دی گئی ہے کہ اس دور ٹینیور میں کوئی 1 کلو واٹ آور بھی آپ کا نہیں بن سکے گا انڈر دس پالیسی. یہ ایشور رکھیں, یہ ریکارڈ پر رہے. اور مجھے بتائیں جناب کہ یہ ہمارے جو سیکریٹری تھے عرفان علی صاحب ماشاءاللہ ایک انتہائی صاحب دعا انسان تھے, بڑے عابد پرہیزگار نیک انسان تھے, اور لیکن ٹوٹل ان کا جو ایکسپیرینس ہے وہ ریوینیو ڈپارٹمنٹ سے بیوروکریسی سے تھے, بڑے سینئر کمشنر رہے, DC رہے, اس طرح سے انرجی سے ان کا کبھی کہیں تعلق نہیں رہا. ان کی پوری CV کو دیکھ لیں تو انرجی سے ان کا کوئی تعلق نہیں رہا. 2.5 سال انہوں نے سیکریٹری شپ چلائی وہ, اور میں سنید ہے کہ اس پالیسی کو بنانے میں فائنل کرنے میں ان کا 95% رول تھا. اور ہمارے ندیم بابر صاحب ہیں, اس حوالے سے کیا دیکھتے ہیں؟ میں صرف یہ کہوں گا کہ لیڈرشپ کا ایک اہم پرنسپل یہ ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کو نہیں پتا وہ آپ دوسرے سے پوچھیں جس کو پتا ہے, اور ان سفارشات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ آگے بڑھیں. یہ لیڈرشپ کی ایک وصف ہے. جس چیز کا آپ کو نہیں پتا, آپ نے اگر یہ کہا کہ یہ پالیسی ہمیں نہیں چاہیے تو گیو می اے ون گڈ ریزن, آئی ایم اسٹل ویٹنگ فار دس, کہ مجھے بتایا جائے کہ اس پالیسی کے اندر کیا ایسی چیز تھی. اور اگر آپ نے میں آپ کو یہ بتاؤں, اس پالیسی کو بنانے میں اور پچھلے کی تنسیخ میں کسی قسم کی کوئی ٹیکنیکل ریویو آپ کو کسی ڈاکومنٹ میں نہیں ملے گا, یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں. اچھا ایک اور بات جو میں یہاں پہ ایک حوالہ کروں, IG SAP کا اگر پڑھیں انڈیکیٹر جنریشن پلان کا,
تو میں نے آپ کو جیسے بتایا 2022 تک وہی پروجیکٹ رینیوبل کے آ رہے ہیں جو کہ پچھلی پالیسی کے تحت. جی بالکل صحیح. یہاں پہ 2023 میں 1500 میگا واٹ سولر اور تقریباً 1500 میگا واٹ ونڈ لکھا ہوا ہے, اور اسی طرح سے آپ جائیں تو آگے سالوں میں یہی ہے. اچھا, جو پروکیورمنٹ پلان ہے بڈنگ کے لیے وہ NTDC اپریل میں واضح کرے گی, یہ پالیسی کے اندر ہے. سپٹمبر کے اندر ایگزیکٹو کمیٹی اس کو فائنل کرے گی, دسمبر تک جو ہے وہ بورڈ اپروو کرے گا. تو اپریل تو گزر گیا, تو یہ اس دسمبر میں تو آپ کا جو ہے پروکیورمنٹ پلان نہیں آ, تو ہم ایک سال اور ویٹ کریں. تو 2021 میں آپ کا پروکیورمنٹ پلان جو ہے بورڈ اگر اپروو اس کو کرتا ہے, اور آپ 2022 میں یہ اپنا بڈنگ پروسیس پورا اسٹارٹ کرتے ہیں جو کہ پورا سال لگ جائے گا, اور اس کے آخر میں لیٹر آف سپورٹ ایشو کرتے ہیں, تو 2023 تک تو وہ فائنینشیل کلوز اچیو کریں گے. تو یہاں پہ آپ نے لکھا ہوا ہے کہ یہ کیپیسٹی آپ کے پاس یہ تو نہیں آنے والی. جی بالکل. جس اسپیڈ سے آپ جا رہے ہیں, تو یہ آپ نے ڈیمانڈ کے حساب سے کیا ہے. تو یہ اگر پروجیکٹس ٹائم پہ نہیں آئے تو ہم ایک اور انرجی شارٹ فال کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ 3000 میگا واٹ تو آپ کو یہاں بن گیا. تو اس چیز کو بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ یہاں پہ آپ نے جو اچھا ٹارگیٹس کے حوالے سے ٹارگیٹ لکھا گیا ہے پالیسی کے اندر 30% ہم اچیو کریں گے 2030 تک. IG سے پڑھیں تو 25% ہے. ڈیسپائٹ آپ کی اگر آپ اکنامک گروتھ جو ایگزسٹنگ ہے اس کو مان لیا جائے گورنمنٹ کے نیریٹو کو, تب بھی آپ 25% تک پہنچتے ہیں, جس میں نے پہلے سال کا بتا دیا کہ فرسٹ ایئر 2023 تک تو یہ اس بڈنگ کے تحت تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایک پروجیکٹ کو آئے گا. جی بالکل. اور اس کے علاوہ میں نے جو اچھا AEDB کے رول کی طرف جائیں, 2 جگہ پہ اس پالیسی کے اندر لکھا گیا ہے کہ AEDB ول ہیو مور پرو ایکٹیو رول. کیسا پرو ایکٹیو رول؟ آپ نے اسمال ہائیڈرو اس سے نکال دیا, بڈنگ میں اس کی پرائمیسی کو ختم کر دیا, یعنی وہ پروونشل گورنمنٹ اس کی کریں گے. اس کے علاوہ کئی ایسی چیزیں ہیں, ایگزیکٹو کمیٹی ود ان دا بورڈ بنا دی گئی جس کی سفارشات جو ہوں گے وہ مینڈیٹری ہوں گی بورڈ کے لیے. تو یہ ساری لمیٹیشنس کو اگر آپ سامنے رکھیں تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کا AEDB کا اب رول صرف جو ہے کوآرڈینیشن اینڈ پوسٹ آفس تک کا رہے گا. اچھا جی, اب ہم آتے اپنے اس MOU کی طرف. جی یہ جو جی میں آپ اسی ابھی حال ہی میں ہوا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے منسٹری نے اور وہ جو سائن کرنے والے جو ہمارے ایڈیشنل سیکریٹری فتح محمد کا نام جو بھی یعقوب ان کا نام ہے جی, انہوں نے یہ سائن کیا اور بڑا سمارٹلی انہوں نے نیگوشیٹ کیا ہے ود ونڈ انرجی والوں کے ساتھ. جی, اور انہوں نے O&M میں بھی میں سر آ رہا ہوں ریڈکشن, انہوں نے انشورنس میں بھی, اور اسی طرح سے اب تو ان کے چند ایسے پروجیکٹ ہیں جو اس وقت بینکوں کی 10 سال سے گزر چکے یا 8-9 سال تک پہنچ چکے ہیں, چونکہ ان پر لائبلٹی جو بینکوں تھی وہ تقریباً ختم ہونے والی ہے. دیکھیں ہوتا یہ ہے, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ہاں ایک ٹریڈیشن یہ رہی ہے کہ جو بھی پارٹیز پرائیویٹ پارٹیز پاور بزنس میں آتی ہیں وہ ایکسکلوسیو پاور مارکیٹ کی نہیں ہوتی ہیں. وہی ٹیکسٹائل سے ہوگا, کچھ اور انڈسٹریز ہوگی, انہوں نے اس کے ساتھ ہی 50 میگا واٹ کے دوسرے پروجیکٹس کو لے کے آ گئے. تو ان کو اپنے ان بزنس انٹرسٹ کو بھی گارڈ کرنا ہوتا ہے. 2 چیزیں, ایک تو آپ نے خود ہی مجھے بتا دیا کہ اگر آپ کا 7-8 سال پروجیکٹ کے 6-7 سال ہو گئے ہوں تو آپ اس میں سے اپنے ریٹرنس تو اچھے خاصے لے جاتے ہیں. اس کے بعد آپ اس پوزیشن میں بالکل ہوتے ہیں کہ آپ نیگوشیٹ کر کے اپنے آپ کو اسکیل ڈاؤن کر لیں کافی حد تک. اب میں اس میں جو بنیادی بات آپ نے ROE 13% تک IPPs ایگری کر گئے ہیں, O&M ایکسپینسز 20 to 25% تک انہوں نے سلیش کرنے کا بھی سوچ دیا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ود دا پیسج آف ٹائم O&M بڑھتی ہے کاسٹ, لیکن ونڈ کے حساب سے میرا نہیں خیال کہ زیادہ کوئی ویریشن ہوتی ہے تو اسپانسر کو ہی نقصان ہوگا. لیکن بہرحال یہ ایک کامیابی ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ٹرمز کو دوبارہ آپ نے کیا اور آپ ایک ایگریمنٹ تک پہنچ گئے. لیکن اس کا ایک اور پہلو بھی ہے جس کی طرف ہمیں جانا چاہیے, کہ میں باہر جب جاتا ہوں تو وہاں پہ یہاں پہ جو بھی چیز ہو رہی ہوتی ہے اس کے بارے میں کوسچنس وہاں پہ ریز ہوتے ہیں, اس کا ایکو وہاں تک پہنچتا ہے. جب بھی آپ ایک ڈیل کو رینیگوشیٹ کرتے ہیں اور اس میں آپ فورسبلی ایک امپریشن لاتے ہیں کہ آپ نے فورسبلی وہ چیز کرائی ہے, تو انویسٹرس وہ سارا سن رہا ہے باہر کہ جی یہاں پہ حالات یہ ہیں تو میں کس طرح سے مزید اس کو کروں گا. تو یہ اس کا نیگیٹو پہلو آتا ہے کہ اس کو ہم نے سامنے رکھنا چاہیے کہ ہم ڈیل اس طرح سے کریں کہ اس سے زیادہ سموک نہ اڑے کہ باہر تک اس کا خراب امپریشن چلے. اس کو میں نے تھارولی پڑھا ہے تو اس میں بڑی ون ون سچویشن کریٹ کی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کے جو کمیٹی بیٹھی تھی انہوں نے آرم ٹوسٹ سے کام نہیں لیا, انہوں نے بالکل اچھے پیرائے میں فرینڈلی پیرائے EPC کو انہوں نے 0.7% تک کیا ہے. اس طرح سے اور چیزیں انہوں نے کی, بہت ساری چیزیں کی, اور انہوں نے لوکل انویسٹمنٹ پہ انہوں نے کہا جی کہ 17% جی اور 30% ROE 13% یہ ڈالرز میں, اور جو لوکل روپیز میں ہے وہ 17% ہے. لیکن اس پہ ایک اور بات انہوں نے کی, 17% کیسے کہ سپوز میں آج اگر 100 روپیہ لگاتا ہوں
تو وہ اس کو جو کنسیڈر کریں گے، جو ان کے آئندہ وہ انڈیکسیشن نہیں کریں گے بلکہ وہ آج سے 148 روپیز اس کو کنسیڈر کریں گے اور اس پر میری ROE کیلکولیٹ کریں گے. یعنی 100 روپے میں نے لگایا، 48 روپیز اس پر پلس کریں گے اور اس پر 17% وہ مجھے دیں گے اور وہ لاک ہو جائے گا کمپلیٹ. اور یہ چیز جو ہے ایک ہمارے لیے اچھا ایگزامپل ہوگی کہ نیکسٹ ٹائم ہم جو بھی ڈیلز کرتے ہیں نیپرا کرے گا اس میں ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے ہم کریں گے. اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ اگر ہم کاسٹ پلس موڈ کی بات کرتے ہیں خاص طور پہ، تو اس میں بھی یہ ساری چیزیں کنسیڈر ہوتی ہیں، کمرشل سینس، کتنی کاسٹ ریڈکشن، ساری چیزیں، اور وہ مطلب 1 to 1 بیسس پہ وہ چیز ہو رہی ہوتی ہے. تو میں دوبارہ وہی کہوں گا، آکشنز ہمارے پاس الٹیمیٹ چوائس نہیں تھی جس پہ سارے انڈے ہم نے ایک ہی باسکٹ میں رکھ دیے ہیں. وہ ہم نے میرا خیال ہے اس کی کام کیا یہاں پہ. جی اچھا، اب مجھے فائنلی سر، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم ہے وہ ختم ہو رہا ہے، آپ اس ADB کا رول نیو پالیسی کے حوالے سے فیوچر میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا یہ جو آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے ADB اس کی اسی طرح ایگزسٹ کرے گا یا یہ ایک اب ایسا ہی ایک پوسٹ آفس بن جائے گا اور پوسٹ آفس کا رول ادا کرے گا؟ دیکھیں، میرا خیال ہے اس کو فیکٹس پہ بات کرنی چاہیے. جی فیکٹ یہ ہے کہ ADB اب تک جتنے پروجیکٹس کیے ہیں تقریباً سارے پروجیکٹس پرائیویٹ سیکٹر کے تھرو کیے ہیں اور اس میں نان سولیسیٹیڈ انسولیسیٹیڈ موڈ میں کیے ہیں، جس میں ADB کے پاس اتھارٹی تھی کہ LOI ایشو کرے ایک پروسیس میں. وہ اب ADB کے پاس نہیں رہا. صحیح. بڈنگ پروسیس کا آپشن پہلے پرانی پالیسی میں ADB کے پاس تھا، اب پروونشل گورنمنٹ کے حوالے آپ نے کر دیا، اس کے آؤٹ کمس بھی آپ ان کے حوالے کر دیے. ADB کا رول یہاں بھی کرٹل ہو، یعنی وہ اسکروٹنائز کر کے فائنل کر کے تو وہ بھی آپ نے کرٹل کر دیا. تیسری چیز انسینٹیوز مین چیز تھی جو کہ ADB کے ڈومین میں تھی، جو کہ اس پالیسی کی ضرورت مل رہی تھی، اس کو بھی آپ نے انسرٹن کر دیا کہ گورنمنٹ کبھی بھی اس کو واپس وڈرا کر سکتی ہے. اسمال ہائیڈرو کا آپشن پہلے ADB کے پاس تھا، وہ اب نہیں رہا. IG سے NTDC بنائے گا، اس میں ADB کا کوئی رول نہیں ہوگا. اچھا، جو ٹینیور فکس ہوگا پروجیکٹ کا اس میں بھی ایگزیکٹو کمیٹی رول پلے کرے گی اور اس ایگزیکٹو کمیٹی میں ایک ایڈیشنل سیکرٹری بیٹھا ہوا ہے اور اس میں صرف ADB کا ایک ریپرزنٹیٹو جائے گا، CEO ADB بھی جا سکتا ہے. تو اس سارے پس منظر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ADB کا رول صرف ایگزیکٹو اتھارٹی سے زیادہ کوآرڈینیشن جو ہے لیول تک اس کو لے کے آئے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ آپ یہاں کی بات وہاں کریں گے، وہاں کی کریں گے، آپ FBR میں جائیں گے، ایگزیمپشن کو ختم کرائیں گے، یہ آپ کے پاس رول لے گیا. اس کے علاوہ پرانی پالیسی کے رول سے کمپیئر کریں تو میں نہیں سمجھتا کہ IA کون کرے، PPA کون کرے؟ وہ ڈیفینیٹلی ADB کرے گا. یہ آپ نے ان کے پاس رکھا ہوا ہے. PPA اینڈ IA نہیں، EPA تو وہ کرے گی، CPPA کرے گا. CPPA کرے گا. ہاں، صرف IA رکھ دیا آپ نے، لیکن IA LOS تب ایشو کریں گے جب بڈنگ پروسیس کا رزلٹ پروونشل گورنمنٹ دے گی. تو آپ کا تو صرف اسٹیمپ لگانا رہ گیا کہ آپ نے اس کو لیٹر آف سپورٹ دے دیا. ناظرین، یہ تھے ہمارے امجد علی ایوان صاحب، جنہوں نے آج یہ جو رینیویبل انرجی پالیسی پر ایک تفصیلاً آپ کو اپنی معلومات انپٹس دی. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے زمانے میں، آنے والے وقت میں جس چیز کی اشد ضرورت تھی وہ ہماری رینیویبل یعنی ونڈ انرجی، سولر انرجی، اسمال ہائیڈرو، یہ اہم ترین ایریا تھا پاکستان کی انرجی کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے، جس کو ہم پریسائزلی نظر انداز کر رہے ہیں. اب یہ نظر انداز کیوں ہو رہا ہے، یہ تو آنے والا وقت 6 مہینے بعد، 8 مہینے بعد، یہ سال بعد پتہ چلے گا. لیکن میں پھر یہ اپنی حکومت سے اور عمران خان صاحب سے اور ان کے جو رائٹ اینڈ لیفٹ جو ان کے ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پھر گزارش کروں گا کہ اس پالیسی کو دوبارہ کسی ایکسپرٹس کو بلا کر ریویو کرائیں، دیکھیں کہ کیا اس پر آپ انویسٹمنٹ حاصل کر سکیں گے یا نہیں کریں گے. میں عوام کی طرف سے یہ تو کہوں گا کہ ہمیں اگر مفت انرجی ملے تو بڑی بات ہے، ہیٹس آف، سلام پیش کریں گے. لیکن پوری دنیا میں اب فری لنچ کا وہ جو سلسلہ ہے، کانسیپٹ ہے، وہ نہیں ہے. انرجی کے ہمیں پیسے دینے پڑیں گے لیکن وہ سسٹینیبل ہو، افورڈیبل ہو. اور افورڈیبل جو انرجی ہے وہ یہی ونڈ کی ہے، سولر کی ہے اور ہائیڈرو کی ہے. اس حوالے سے اگر ہم ان تمام ٹیکنالوجیز کو نظر انداز کر کے پھر دوبارہ ہم کسی نہ کسی طرح سے ان نون طریقے سے ہم اگر تھرمل کی طرف جائیں گے تو یہ ملک کے ساتھ ایک بڑی زیادتی ہوگی. مجھے یقین ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر اس ملک کے ساتھ اب آئندہ آنے والے زمانوں میں زیادتی نہیں ہونے دیں گے. اسی پر ہم ختم کرتے ہیں. آئندہ پھر اسی پروگرام کو آگے کنٹینیو کرتے ہوئے انشاءاللہ نئے ایشوز کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں گے. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.